رات کے وقت قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت 33 بار پڑھ لو، 3 دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ ہر مسئلہ، ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی صرف ایک آیات پر مشتمل ہے اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے بھی تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادات میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ اگر اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے ہو گئے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتی ہیں، بہنیں بھائی کے لیے کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے اس لیے نہیں کرنا کہ امیر و دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا، فخر و غرور نکال کر
صرف عاجزی و انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کوشش کریں اپنے بھی بدبودار اشیاء کے استعمال نہ کریں، جیسا کہ کچا پیاز ہو گیا۔ مرد حضرات تماک نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھ و غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلوم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں اجر و ثواب کا حقدار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ غربت و تندرستی اور امارات و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلوم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حالت اور دولت مند ہے اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہ ہے، دوسرے وہ جو غربت و مفلوق الحال ہے اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ مصیب العلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور ان کی زندگی انہیں دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے اور وہ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھوں پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پالے اور غموں کے بھروسے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے۔ عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کرے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے اور جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کا رب، اور کہا آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے جس میں جبرائیل، میکائیل ہیں، اسرافیل، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی میرے تمام نوری مخلوق فرشتے بھی اور آپ میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین اکرام خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو اللہ نے 2 فرشتے تعینات کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ ناظرین اکرام اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہیں اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لیکن ہر مرتبہ جب آپ آیت پر پہنچیں تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت یہ ہے ایاک نعبد
नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब सूरत फातिहा पढ़ने लगे तो हर मर्तबा यही आयत सिर्फ 11 मर्तबा पढ़कर आगे पढ़ लें और दोबारा शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। इस तरीके से सिर्फ 3 मर्तबा सूरत फातिहा पढ़ें, लेकिन यही आयत फिर 11 मर्तबा आपने पढ़ना है। इस तरह ये आयत 33 मर्तबा बन जाएगी। जब ये अकेली आयत 33 बार हो जाएगा तो बाकी सूरत फातिहा 3 बार हो जाएगी। उसके बाद सूरत इखलास 11 मर्तबा पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब आप ये अमल करें, अव्वल आखिर कम से कम भी 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। ये ऐसा वजीफा है कि इंशाअल्लाह आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर और आजमूदा वजीफा है। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। मैंने सोचा कि ये तोहफा अपने नाजरीन को भी दे दूं, क्योंकि इस दौर में काफी लोग परेशान हैं, रुपए पैसे की कमी है। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी अपने फजलो करम से इस माली तंगदस्ती से निजात देगा इंशाअल्लाह, और खुशखबरी मिलेगी। और ये अमल ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसोई के साथ करो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा एक नाम कमेंट में लिख कर जरूर शेयर करें।